سلام۔ پچھلے درس میں ہم نے آپ کو فارسی زبان میں استعمال ہونے والے افعال کے متعلق سکھانا سٹارٹ کیا تھا۔ ہم نے آپ کو بتایا کہ فارسی میں جو فعل ماضی ہے اس کی مختلف اقسام ہیں۔ اس کی 2 اقسام ہم نے آپ کو سکھائی، فعل ماضی سادہ اور فعل ماضی نقلی۔ مصدر سے ان کو کیسے بناتے ہیں اور ان کی گردان کیسے کرتے ہیں، یہ سب ہم نے آپ کو پچھلے درس میں سکھایا۔ آج کے درس میں ہم آپ کو فعل ماضی کی جو باقی اقسام ہیں وہ سکھائیں گے، ان کی فعل معروف سے گردان کرنا انشاءاللہ سکھائیں گے۔ تو آپ لوگ پچھلا درس لازمی سن لیں تاکہ آپ کو مصدر کی تعریف وغیرہ سمجھ آ جائے۔ آج کے درس میں ہم جو فعل ماضی کی سب سے پہلی قسم سیکھیں گے وہ ہے فعل ماضی بعید۔ تو فعل ماضی بعید کسے کہتے ہیں؟ فعل ماضی بعید کہتے ہیں کہ جب کوئی کام گزرے ہوئے زمانے میں کافی مدت پہلے انجام پا چکا ہو تو اسے کہتے ہیں فعل ماضی بعید۔ جیسے میں نے کوئی کام کیا تھا، میں نے کہا تھا، میں نے پڑھا تھا، یہ کام میں نے ماضی یعنی گزرے ہوئے زمانے میں کافی مدت پہلے کیا تھا۔ تو یہ ہے فعل ماضی بعید کی تعریف۔ اب فعل ماضی بعید کو بناتے کیسے ہیں؟ تو اس کے لیے بھی آپ کو مصدر کی ضرورت ہوگی۔ آج کا جو ہمارا مصدر ہے وہ ہے آموختن۔ آموختن کہتے ہیں سیکھنے کو۔ اب اس کی فعل ماضی بعید سے گردان کیسے کرنی ہے؟ اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو مصدر کے آخر سے نون کو ہٹانا ہے۔ یعنی آموختن کے آخر سے جب آپ نے نون کو حذف کیا، نون کو ہٹایا تو بنا آموخت۔ پھر اس کے آخر میں آپ کو ہے ساکن کا اضافہ کرنا ہے۔ یاد رکھیں گے جب آپ کسی مصدر کے آخر میں ہے ساکن کا اضافہ کرتے ہیں تو اس کے آخری حرف کے نیچے ایک کسرہ لگ جاتی ہے، تو یہ بنا آموختے۔ آموختن سے بن گیا آموختے۔ اس کے بعد آپ کو فعل ماضی بعید میں ایک ہیلپنگ ورب کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ہے بود۔ بود یعنی تھا۔ آموختے بود، تو یہ فعل ماضی بعید کا پہلا صیغہ بن گیا آموختے بود، یعنی اس نے سیکھا تھا۔ باقی صیغے بنانے کے لیے آموختے ویسے ہی رہے گا، مگر جو بود ہے اس کے آخر میں آپ فاعل کی علامتیں باقی جو ہیں وہ لگائیں گے۔ جیسے آموختے بود اس نے سیکھا تھا، آموخته بودند انہوں نے سیکھا تھا، آموخته بودی یعنی تو نے سیکھا تھا، آموخته بودید یعنی تم سب نے سیکھا تھا، آموخته بودم میں نے سیکھا تھا، آموخته بودیم یعنی ہم نے سیکھا تھا۔ تو یہ تو تھی فعل ماضی بعید مثبت کی گردان۔ اب جب آپ نے فعل ماضی بعید کو نیگیٹو بنانا ہو تو آپ کو جو بھی مصدر ہے، ابھی ہم آموخت استعمال کر رہے ہیں، اس کی جگہ کوئی اور مصدر ہوتا تو اس کے شروع میں آپ نے نون زبر نا کا اضافہ کرنا تھا، تو یہ نیگیٹو یعنی منفی کا معنی دیتا۔ مگر اس مصدر کا انتخاب ہم نے اس لیے کیا کہ ایک قاعدہ اور آپ کو سکھانا تھا کہ جب مصدر کے شروع میں الف ممدودہ ہو تو اس کو جب نیگیٹو بنانا ہوتا ہے تو نون کے ساتھ ساتھ یا مفتوحہ کا بھی اضافہ کرتے ہیں۔ جیسے آموختے بود سے بنے گا نیموختے بود، نیموختے بود یعنی اس نے نہیں سیکھا تھا۔ اسی طرح نیموختے بودند یعنی انہوں نے نہیں سیکھا تھا۔ اس کے بعد ہم فعل ماضی کی ایک اور قسم کو پڑھیں گے جسے کہتے ہیں فعل ماضی استمراری۔ فعل ماضی استمراری کی تعریف یہ ہے کہ کوئی فعل، کوئی کام گزرے ہوئے زمانے میں لگاتار انجام پایا گیا، یعنی وہ کام بار بار کیا گیا ہو۔ جیسے میں کہتا تھا، یعنی کام میں بار بار کرتا تھا، لگاتار کرتا تھا۔ میں کہتا تھا، میں پڑھتا تھا، میں سنتا تھا، یہ ہے فعل ماضی استمراری۔ فعل ماضی استمراری کی گردان کرنے کے لیے مصدر کے آخر سے نون کو حذف کریں گے
جیسے ہم نے فعل ماضی سادہ میں کیا تھا، گفتن سے بنا تھا گفت، تو اس میں یہ کرنا ہے کہ آپ نے نون کو حذف کرنا ہے اور اس کے شروع میں یعنی فعل کے شروع میں آپ نے می کا اضافہ کرنا ہے. جیسے می گفت یعنی وہ کہتا تھا. اسی طرح سے باقی سارے صیغے بنیں گے، ان کے آخر میں فاعل کی علامتیں آئیں گی، کیونکہ ہم فعل ماضی معروف سے اس کی گردان کر رہے ہیں جس میں فاعل کا ہونا ضروری ہے. تو می گفت یعنی وہ کہتا تھا، می گفتند وہ کہتے تھے، می گفتی یعنی تو کہتا تھا، می گفتید یعنی تم سب کہتے تھے، می گفتم میں کہتا تھا، اور می گفتیم یعنی ہم کہتے تھے. اسی طرح سے آپ نے اس کے سارے افعال کی گردان کرنی ہے، اور اس کا منفی بنانے کے لیے بھی آپ نے اس کے شروع میں نون زبر نا یعنی نون مفتوحہ کا اضافہ کرنا ہے. تو امید ہے آج کے درس میں آپ نے فعل ماضی بعید اور فعل ماضی استمراری کی جو گردان ہے اس کو سمجھ لیا ہوگا. ان کو جب آپ نے جملوں میں استعمال کرنا ہو تو اس کے شروع میں آپ کوئی بھی سبجیکٹ لگا دیں. جیسے او می گفت وہ کہتا تھا، من می گفتم میں کہتا تھا. اسی طرح او گفتے بود وہ کہتا تھا، من گفتے بودم میں کہتا تھا. تو اس طرح سے آپ نے ان کو جملوں میں استعمال کرنا ہے. اب تک ہم نے فعل ماضی سادہ، فعل ماضی نقلی، فعل ماضی بعید اور فعل ماضی استمراری ان سب کی گردان سیکھ لی ہے. اور پچھلے درس کو بھی آپ لوگ لازمی سنیں، اور اس میں جو افعال میں نے آپ کو دیے تھے ان کی گردان فعل ماضی بعید اور استمراری سے بھی کریں تاکہ آپ کی اچھی پریکٹس ہو جائے. ان کے نیگیٹو بنانا بھی سیکھیں، اور ان کو جملوں میں استعمال کرنے کا طریقہ وہی ہے کہ ان کے شروع میں آپ نے سبجیکٹ کا اضافہ کرنا ہے، کیونکہ یہ فعل ماضی معروف کی گردان میں آپ کو سکھا رہی تھی جس میں فاعل کا ہونا ضروری ہے. نیکسٹ درس میں آپ کو انشاءاللہ ہم فعل ماضی کی فعل مجہول سے گردان کرنا سکھائیں گے. فعل ماضی مجہول یعنی ایسا فعل کہ جس میں فاعل کا ذکر موجود نہ ہو. تو اس کے متعلق انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیسن میں سیکھیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. خدا حافظ.